ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے بند قسمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، بگڑی تقدیر سنورنے لگتی ہے اور برسوں سے رکے ہوئے کام بھی آسانی سے بننے لگتے ہیں۔ جو لوگ خود کو ناکام، پریشان اور بد نصیب سمجھتے ہیں وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ چند لمحوں کا یہ عمل زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لے آتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار دل سے پڑھ کر خود آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، وہ بابرکت گھڑیاں جن کا پورا عالم اسلام شدت سے انتظار کرتا ہے وہ اب ہماری چوکھٹ پر آ پہنچی ہیں، کیونکہ کائنات کے سب سے عظیم مہینے یعنی ربیع الاول کا پر نور چاند طلوع ہونے والا ہے۔ یہ وہ مقدس دن ہے جن کی برکت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ربیع الاول کا چاند کوئی عام چاند نہیں، یہ تو آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اور رحمت مجسم بن کر اس دنیا میں تشریف لانے کی عظیم خبر لے کر آتا ہے، اور اس مہینے سے بڑھ کر رب کا کوئی دوسرا احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب فضاؤں میں ربیع الاول کا چاند مسکراتا ہے تو عرش سے فرش تک خوشیوں کا سمندر مچل اٹھتا ہے اور رب کی ایسی رحمتیں برستی ہیں کہ مانگنے والوں کے کشکول چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی دکھوں کا طوفان بن چکی ہے، اگر غربت، تنگی اور قرض کے بوجھ نے راتوں کا سکون اور نیندیں چھین لی ہیں، اگر کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بے روزگاری نے توڑ کر رکھ دیا ہے، اپنی بگڑی قسمت بنانے اور ٹوٹے دل کا سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تھک چکے ہیں، تو سنیے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ لیں۔ اللہ کے حکم سے ناممکن ممکن میں بدل جائے گا اور تقدیر کا بند تالا ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا، کیونکہ اس پر نور مہینے میں رب کریم اپنے محبوب کے صدقے بندوں کی ہر جائز دعا قبول فرماتا ہے۔ ناظرین سچ کہوں تو میں نے خود تڑپ کر اس با کمال مہینے کا انتظار کیا ہے کہ کب ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے میں اس مبارک سورت کو پڑھ کر آقا کے صدقے سے اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگا سکوں، کب سجدے کی وہ روتی ہوئی لذت نصیب ہو جہاں روح اپنے خالق کے آگے تڑپ اٹھے اور بخشش کا پروانہ مل جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ صرف تاریخ بدلنے کا نام نہیں، یہ تو گنہگاروں کا اپنے رب کو منانے کا خاص وقت ہے، جہاں انسان دنیا کی تمام افواہوں اور مایوسیوں کو رد کر کے صرف اپنے رب کی رحمت پر کامل یقین رکھتا ہے۔ اور جب بندہ اس مہینے میں درود و سلام کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روح کو ہلا دینے والا وظیفہ لائی ہوں کہ اگر آپ نے اسے کامل یقین اور روتے ہوئے دل کے ساتھ پڑھ لیا تو ادھر آپ کی تلاوت ختم ہوگی اور ادھر غیب سے آپ کی بگڑی تقدیر سنور جائے گی۔ کتنے ہی بے بس لوگ تھے جنہوں نے اس سورت کو پڑھا اور سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ان کی جھولی خوشیوں سے بھر گئی۔ کسی کا سالوں سے رکا ہوا رزق سیلاب کی طرح بہہ نکلا، کسی کے گھر سے بیماری اور نحوست ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اور بعض خوش نصیب تو ایسے ہیں کہ عمل ختم ہوتے ہی اللہ نے غیب سے ایسی مدد فرمائی کہ وہ زاروں قطار روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر پڑے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ تو فوری اثر دکھانے والا، ہر حاجت کو پورا کرنے والا، اندھیروں کو مٹانے والا اور لمحوں میں رزق، عزت اور لازوال سکون دینے والا معجزہ ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے سے پہلے اس کا دامن مالا مال ہو جائے، جو اپنی بے بسی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہے اور گھر کو امن و محبت کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مبارک مہینے کی آمد پر اپنے رب کو منا لیتا ہے، پھر ربیع الاول کی پر نور صبح اس کے لیے خوشحالی کا پیغام بن کر آتی ہیں، اور ان افضل ترین دنوں میں اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رب کریم اخلاص سے پکارنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، لیکن بڑی بدقسمتی ہے اس شخص کی جو ان قیمتی لمحوں کو غفلت کی نظر کر دے اور ربیع الاول کی ان انمول برکتوں کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ایسے غافل لوگ بعد میں عمر بھر پچھتاوے کے آنسو روتے ہیں۔ مفسرین کا ماننا ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند آسمان پر چمکتا ہے تو انسان کے نصیب کا نیا اور روشن باب کھلتا ہے۔ اگر آپ سچ مچ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت، پرسکون اور معاشی طور پر مستحکم مہینہ بن جائے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور سفید پوشی کا بھرم قائم رہے تو خدا کے لیے دنیا کے سب کام چھوڑ کر ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس مبارک سورت کو 7 بار ضرور پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا، جس گھر میں بھی چاند رات سے پہلے یہ سورت 7 بار پڑھی جاتی ہے وہاں آقا کے صدقے اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ رزق میں وہ برکت آتی ہے کہ نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، غم خوشیوں کے کہکہوں میں بدل جاتے ہیں اور غیب سے ایسے راستے نکلتے ہیں جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ رب کی بارگاہ میں اپنے یقین کو ثابت کرنے کے قیمتی دن ہیں جن میں مانگی گئی آہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کی مصروفیات کو چند منٹوں کے لیے روک دیں اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کے مقدر کو ستاروں کی طرح چمکاتا ہے اور رحمت کے سمندر آپ کے قدموں میں بہا دیتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان کے کسی گاؤں میں ہوں، انڈیا کے کسی شہر میں، سعودی عرب میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جسے ضائع کرنا اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ خاص طور پر میرے وہ مجبور بھائی اور پریشان حال مائیں بہنیں جو برسوں سے مالی تنگی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو خالی جیب اور سسکتے ہوئے دل کے ساتھ اس امید پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ان کی تنگ و تاریک زندگی میں کوئی روشنی کی کرن نظر آ جائے، تو سن لیجئے، آج آپ کے لیے رب کی رحمت کا وہ دروازہ کھلنے والا ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آپ یہ مبارک وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں یا پرسوں، جب بھی آپ کا دل گواہی دے اور آپ کو سکون کا لمحہ نصیب ہو۔ اس عمل کو پڑھ کر اپنی مراد پا لیں، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جس وقت دل مطمئن ہو اور فرصت مل جائے اسی وقت باوضو ہو کر اللہ کے حضور بیٹھ جائیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ آپ نے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آنے کی خبر مل جائے یہ خاص وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے کوشش کریں کہ اس مبارک گھڑی سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اور کن اہم باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی روح کو سکون دینے والے وظائف، قبولیت والے اعمال اور زندگی بدل دینے والی دعائیں روزانہ آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کا سبسکرائب آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ ناظرین، عمل بہت آسان ہے مگر بے حد طاقتور ہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر خاموشی سے اور ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن یاد رکھنا، درود ابراہیمی سب سے افضل اور بابرکت درود ہے، اس کی برکت اور فضیلت بے شمار ہے۔ جو بھی درود پاک پڑھیں دل کی گہرائی سے محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، بند راستے کھلنے لگتے ہیں اور رحمت اس کے قدموں چومتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک ضرور پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج آپ جس مقصد کی نیت سے بیٹھیں گے اللہ کے حکم سے ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتے ہی اس مقصد کے پورا ہونے کے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔
اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو اللہ سے گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری، کاروبار، شادی، اولاد، قرض سے نجات یا دنیا و آخرت کی کوئی بھی حاجت ہو اللہ سے مانگ لیں، کیونکہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ان بابرکت دنوں میں مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مبارک وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اور ایک ذاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یا اللہ یا کریم ہے۔ یہ وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور جس کی فضیلت و برکت اتنی عظیم ہے کہ آج ہر کوئی اسی نام کی برکت اور کرم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ رزق اور دولت میں اضافہ چاہتے ہوں، اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہوں، فقیری سے بادشاہی کی طلب رکھتے ہوں، یا رب کے خزانوں سے حصہ لینا چاہتے ہوں، یہ نام آپ کی ہر حاجت پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے ہر بار رب کریم سے اپنی ضد اور درخواست کریں، اپنے دل کی گہرائی سے مانگیں، کیونکہ یہ برکتوں اور عظمتوں کی رات اور دن ہے جب رب کریم اپنی خاص نظر کرم سے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یقین رکھیں جیسا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہی لمحہ ہے جب نصیب کی دہلیز کھلتی ہے اور زندگی میں خوشیوں، دولت، سکون اور رزق کی برکتیں برستی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھ لیا، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی عظیم قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے شفا کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، جسے رحمت، برکت، کامیابی اور قبولیت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے اس مبارک صورت کو پڑھ لے تو بد قسمتیں جاگ اٹھتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، اور رحمت انسان کے قدم چومنے لگتی ہے۔ ناظرین، وہ عظیم صورت کوئی اور نہیں بلکہ سورۃ فاتحہ ہے، قرآن پاک کی پہلی صورت، وہ مبارک صورت جو ہر نماز کی جان ہے، وہ صورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور وہ صورت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا۔ اب محبت اور ادب کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا راز ہے۔ یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، رزق بھی ہے، اور کامیابی کی کنجی بھی۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت دنیا بھر کی باتیں چھوڑ دے اور خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا بھی اللہ کے حکم سے شفا بن جاتا ہے، چاہے کھانا کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، اس میں برکت آ جاتی ہے، بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے، اور انسان کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر میں سورۃ فاتحہ کے کمالات، فضائل اور معجزات بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید پوری ویڈیو بھی کم پڑ جائے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے اللہ بندوں کے نصیب بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھ لیا، اور ذرا غور کیجئے گا 7 کا عدد بھی اللہ کی خاص نشانی ہے۔ ہفتے کے دن 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے چکر 7، سعی کے 7 چکر، اور جب بندہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں کبھی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، ہماری قسمت نہیں بدلتی،
وہ صرف ایک بار سچے دل سے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو مانگو گے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے گا۔ بس شرط ایک ہے، مانگنے والا ضد کرنے والا ہونا چاہیے، یقین والا ہونا چاہیے، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ سورۃ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، ہدایت کا راستہ بھی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے اور اپنی تقدیر بدلنے کا ایک عظیم راز بھی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو اللہ کے ایک مبارک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایسا عظیم نام کہ جسے پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، ایسا مبارک ذکر کہ جو فقیر کو بھی غنی بنا دیتا ہے، بند قسمتوں کو جگا دیتا ہے اور غیب سے رزق، دولت اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ مبارک صفاتی نام ہے یا غنیو۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو شخص سچے یقین کے ساتھ یا غنیو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق کی بندشیں ختم فرما دیتا ہے، غربت کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے اور اس کے گھر میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا روزگار نہیں کھلتا، کاروبار میں برکت نہیں، نسل در نسل غربت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنیو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں، اور اللہ اپنے بندے کی دعا کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی جھولی خالی لوٹا دوں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی عطا میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو ضرور پڑھنا ہے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ یا غنیو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا غنیو کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب آپ یا غنیو پڑھ رہے ہوں تو کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ خاموشی، ادب اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان یا غنیو پڑھتا ہے تو اس کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اس ذکر کو لکھتے ہیں، اور پھر جب وہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور بندے کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ آج میرے بندے نے کیا عمل کیا۔ نیکی والا فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ آج تیرے بندے نے تیرا مبارک نام یا غنیو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ بھی عرض کرتا ہے، یا اللہ آج یہ بندہ تیری صفت یا غنیو کو پکارتا رہا ہے۔ تب اللہ اپنی رحمت سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا اور اس نے یا غنیو پڑھ کر جو بھی نیک اور جائز حاجت مانگی ہے، جاؤ اس میں سے اس کی دعا قبول فرما لی۔ ناظرین، یہی تو ربیع الاول مبارک کے چاند کی خاص برکت ہے، یہی تو ربیع الاول کے چاند کی رحمت ہے۔ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اس وقت جو بھی مانگو گے اللہ کے حکم سے مل سکتا ہے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ ربیع الاول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لے کر آ رہا ہے، رزق لے کر آ رہا ہے، سکون، رحمت، برکت اور کامیابیاں لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لیں، پھر دیکھنا اللہ کیسے آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک ضرور پیش کریں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو دعا درود پاک سے شروع ہو اور درود پاک پر ختم ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب آپ کا یہ مبارک عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہایت عاجزی، آنسوؤں اور یقین کے ساتھ اللہ کریم سے دعا مانگیے
ناظرین، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ ایسا طاقتور قرآنی عمل ہے کہ اللہ کے حکم سے بند تقدیریں بھی جاگ اٹھتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مالی تنگی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، دل کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسی خوشخبری عطا فرماتا ہے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس عمل کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات پر مکمل یقین، کامل بھروسہ، سچی نیت اور پوری یکسوئی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش کے دروازے ہل جاتے ہیں، رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور رب کریم اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے پورا ہونے سے راستے پیدا فرما دے گا۔ اگر رزق چاہتے ہیں تو رزق ملے گا، سکون چاہتے ہیں تو سکون ملے گا، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو راستے بنیں گے، اگر خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب بدل دے گا۔ بس یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے، جو مانگنا بھول گئے، وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ یا اللہ، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہم سب کے لیے رحمت، برکت، رزق، خوشیوں اور کامیابیوں کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا لکھا ہوا ایک نام آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔